اس سے پہلے والے سبق میں ہم لوگوں نے جملہ اسمیہ کے بارے میں پڑھا تھا۔ اس میں ایک بات ہم نے پڑھی تھی کہ مبتدا اکثر معرفہ ہوتا ہے اور خبر اکثر نکرہ ہوتی ہے۔ تو معرفہ اور نکرہ کیا ہوتا ہے، اس کی بحث ہمیں پڑھنی پڑے گی، اور انشاءاللہ اگلے سبق میں اس کو پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم واحد، تثنیہ اور جمع کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ واحد اگر مبتدا ہے تو خبر بھی واحد ہی ہوتی ہے، اگر مبتدا تثنیہ ہے تو خبر بھی تثنیہ ہوتی ہے، اگر مبتدا جمع ہے تو خبر بھی جمع ہوتی ہے۔ اس لیے واحد، تثنیہ اور جمع کی بحث ہمیں پڑھنی پڑے گی۔ اسی کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ تعداد کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں۔ تعداد یعنی عدد کے اعتبار سے، گنتی کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں: واحد، تثنیہ اور جمع۔ واحد سنگولر کو کہتے ہیں، جمع پلورل کو کہتے ہیں، اور انگلش میں صرف سنگولر اور پلورل ہوتا ہے، لیکن عربی میں واحد اور جمع کے علاوہ ایک تثنیہ بھی ہوتا ہے۔ ان تینوں کی تعریف انہوں نے خود لکھی ہے۔ واحد کی تعریف: واحد وہ اسم ہے جو ایک پر دلالت کرے، جیسے رجل من مرد، یہ واحد کہلائے گا، اس لیے کہ یہ ایک مرد کے لیے یہ عربی ہے۔ اور تثنیہ وہ اسم ہے جو 2 پر دلالت کرے، جیسے رجلانی، 2 مرد۔ جمع وہ اسم ہے جو 2 سے زیادہ پر دلالت کرے، جیسے رجال، بہت سے مرد۔ یہ رجل کی جمع ہے، رجال اس کے معنی بہت سے مرد ہو جائیں گے، یہ پلورل ہو گیا۔ انگلش میں صرف سنگولر اور پلورل ہوتا ہے، ایک سے زیادہ جو ہوتے ہیں وہ پلورل میں داخل ہو جاتے ہیں، لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے۔ ایک سے زیادہ اگر 2 ہے، صرف 2 ہے، تو وہ پلورل نہیں بنے گا، بلکہ اس کا نام تثنیہ ہوگا۔ 2 سے زیادہ ہوں گے، خواہ وہ 3 ہو یا اس سے زیادہ ہوں، تب وہ جمع میں داخل ہوگا۔ تثنیہ، جمع، واحد، ان تینوں کی تعریف تو ہو گئی۔ اب تثنیہ اور جمع کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ تثنیہ بنانے کا قاعدہ کیا ہے۔ حالت رفعی میں الف ما قبل مفتوح اور نون مکسور بڑھایا جاتا ہے۔ حالت رفعی کا مطلب کہ وہ تثنیہ ایسی حالت میں واقع ہو رہا ہو کہ اس حالت میں واحد پر پیش دیا جاتا ہے، تو ایسی حالت میں تثنیہ میں الف ما قبل مفتوح یعنی الف سے پہلے زبر اور نون مکسور یعنی زیر والا نون بڑھایا جائے گا۔ جیسے کہ ابھی یہاں رجلانی میں ہم نے بڑھایا تھا، رجل اس کا واحد تھا، لیکن حالت رفعی میں اس کو تثنیہ بنانا تھا تو الف لایا اور الف سے پہلے زبر لایا، رجلا، اور نون مکسور یعنی زیر والا نون بڑھایا، یہ حالت رفعی کا تثنیہ ہو گیا۔ اور حالت نصبی اور جری میں یعنی ایسی حالت میں جس میں واحد کے اوپر زبر دیا جاتا ہے یا واحد کے اوپر زیر دیا جاتا ہے، تو ان دونوں حالت میں اگر تثنیہ آئے گا تو وہ واحد کے آخر میں یا ما قبل مفتوح اور نون مکسور بڑھا دینے سے بن جائے گا۔ یا ما قبل مفتوح یعنی یا سے پہلے زبر اور پھر آخر میں زیر والا نون بڑھایا جاتا ہے، جیسے رجل سے رجلانی اور رجلینی۔ رجلانی کی مثال ہم نے رجلانی کے بارے میں پہلے ہی ہم نے یہاں پڑھ لیا ہے کہ حالت رفعی میں ہے، الف سے پہلے زبر اور نون مکسور بڑھا دیا۔ یہ رجلینی ہے حالت نصبی اور جری کی مثال۔ اگر حالت نصبی اور جری میں تثنیہ لانا ہے تو یا بڑھائیں گے واحد کے آخر میں، اور یا سے پہلے زبر ہوگا اور زیر والا نون بڑھے گا، جیسے یہاں رجلینی بنا ہے۔ یہ حالت نصبی اور جری کا دونوں کی حالت والا تثنیہ ہو گیا۔ جمع کی 2 قسمیں ہیں۔ ابھی صرف تثنیہ کے بارے میں ہم نے پڑھا، اب جمع کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ جمع کی 2 قسمیں، جمع مکسر اور جمع سالم۔ جمع مکسر وہ جمع ہے جس میں واحد کا وزن باقی نہ رہے، یہ جمع واحد میں تبدیلی کرنے سے بنتی ہے، جیسے رجل کی جمع رجال، یعنی واحد میں جو حروف کی ترتیب ہے وہ ترتیب بدل جاتی ہے، وہ ترتیب ختم ہو جاتی ہے جمع میں، تو اس جمع کو جمع مکسر کہیں گے۔ جیسے یہ واحد رجل تھا لیکن جمع رجال ہے۔ رجل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ را کے اوپر زبر اور جیم کے اوپر پیش، حالانکہ جمع میں ایسا نہیں ہے۔ جمع میں را کے نیچے زیر دے دیا گیا، جیم کے اوپر زبر دے دیا گیا۔ پتہ یہ چلا کہ جو واحد میں حروف کے اعراب کی ترتیب تھی وہ جمع میں باقی نہیں رہی، لہذا اس جمع کو جمع مکسر کہیں گے۔ اور دوسری قسم جمع کی جمع سالم ہے۔ جمع سالم وہ جمع ہے جس میں واحد کا وزن باقی رہے، واحد میں جس حروف پر جو حرکت ہوتی ہے وہی حرکت اس میں بھی باقی رہتی ہے اور وہی حروف کی ترتیب رہتی ہے، تو ایسے جمع کو جمع سالم کہتے ہیں۔ اس کی پھر 2 قسمیں ہیں، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم۔ اگر مؤنث جمع ہے تو جمع مؤنث سالم، اور مذکر جمع ہے تو مذکر سالم۔ اب جمع مذکر سالم بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ جمع مکسر جو ابھی ہم نے پڑھا، جس جمع مکسر بنانے کا کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ اہل عرب نے جس لفظ کی جو جمع لائی ہے وہی جمع ہم استعمال کریں گے، اس کے بنانے کا کوئی خاص قاعدہ نہیں ہے۔ لیکن
جمع سالم کی جو دو قسمیں ہیں، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم، ان دونوں کے بنانے کا قاعدہ ہے۔ پہلے جمع مذکر سالم بنانے کا قاعدہ دیکھتے ہیں۔ جمع مذکر سالم بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ واحد کے آخر میں حالت رفعی میں واو ما قبل مضموم اور نون مفتوح بڑھا دیا جاتا ہے۔ حالت رفعی کا مطلب کہ ایسی حالت میں جس حالت میں واحد اگر ہوتا تو اس کے اوپر پیش دیا جاتا، یا اس کو دوسرے طریقے سے یہ کہا جائے کہ مرفوعات 8 ہیں، ان 8 میں سے اگر کوئی ایک واقع ہو رہا ہے یہ جمع، تو اسے کہا جائے گا کہ یہ حالت رفعی میں ہے۔ مرفوعات 8 ہیں، منصوبات 12 ہیں، مجرورات 2 ہیں۔ ان سب کی بحث انشاءاللہ آئندہ اسباق میں سے کسی سبق میں ہم پڑھیں گے۔ فی الحال اتنا سمجھ لیجئے کہ حالت رفعی یعنی رفع والی حالت ہے، پیش والی حالت ہے جمع کی، اور جمع مذکر سالم ہے وہ، تو اس جمع کو بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ واحد کے آخر میں واو بڑھائیں گے، اور واو سے پہلے پیش ہونی چاہیے۔ واو ما قبل مضموم کا مطلب واو اور اس سے پہلے پیش، اور نون مفتوح یعنی زبر والا نون بڑھائیں گے حالت رفعی میں۔ اور حالت نصبی اور جری یعنی منصوبات اور مجرورات میں سے وہ جمع واقع ہو رہا ہو، تو وہ جمع واحد کے آخر میں یا ما قبل مکسور اور نون مفتوح بڑھا دینے سے بن جائے گی۔ یا ما قبل مکسور یعنی یا اور اس سے پہلے زیر، اور نون مفتوح یعنی زبر والا نون بڑھا دینے سے وہ جمع یعنی جمع مذکر سالم حالت نصبی اور جری والی بن جائے گی۔ جیسے مسلمون کی جمع تینوں حالت ملا کر دکھا رہے ہیں۔ مسلم یہ واحد تھا، اس کی جمع مسلمون آئی ہے۔ مسلمون میں آپ دیکھیے بالکل ترتیب نہیں بدلی ہے، میم سین پیش مس لام زیر لی میم واو میم کے اوپر پیش، یہاں بھی بالکل وہی حالت ہے، صرف یہاں واو بڑھا دیا گیا ہے اور نون بڑھا دیا گیا ہے۔ اس واو سے پہلے پیش ہے میم کے اوپر، اس میم کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو یہ جمع مذکر سالم ہوا۔ سالم تو اس لیے ہوا کہ اس کے اندر مسلمون کے اندر جو حروف کی ترتیب اور حرکات کی ترتیب ہے وہی اس کے اندر بھی باقی ہے، اس لیے یہ جمع سالم کہلائے گا۔ اور مذکر سالم اس لیے کہلائے گا کہ یہ مذکر کی جمع ہے۔ یہ حالت رفعی میں ہوا۔ اور حالت نصبی اور جری میں ابھی ہم نے پڑھا کہ یا ما قبل مکسور اور نون مفتوح بڑھایا جائے گا، تو یا بڑھا دیا گیا اور نون مفتوح بڑھا دیا گیا، مسلمین ہو گیا حالت نصبی اور جری میں۔ یہ تو جمع مذکر سالم بنانے کا قاعدہ تھا۔ اور جمع مؤنث سالم بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ واحد کے آخر میں الف اور لمبی تا بڑھائی جائے، جیسے مسلمتن کی جمع مسلماتن، واحد ہے مسلمتن، ٹھیک ہے، اس کے آخر میں صرف الف اور لمبی تا بڑھا دینا ہے۔ مسلمتن تھا تو آخر میں یہ جو مؤنث کی علامت ہے اس کو ہٹا دیں گے، اور مسلم اپنی پہلی اصلی حالت میں بچ جائے گا، اور اسی حالت میں صرف الف اور لمبی تا بڑھا دیں گے، مسلماتن ہو جائے گا۔ یہ دھیان رہے کہ مؤنث کی جو علامت تا ہے گول تا، اس تا کو پہلے ہٹائیں گے پھر الف اور لمبی تا بڑھائیں گے۔ یہ آج کا سبق ہوا۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم معرفہ اور نکرہ کی بحث پڑھیں گے۔ جب تک کے لیے آپ سے رخصت کی اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔